امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے۔ اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے۔ نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستوں، سماعت فرمانے والی میری فرما اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نسبتوں کا تاج رکھنے والے اس امام عدل و احسان سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، نبی کے خاندان سے ہے، جو حسب نبی کا وہی حسب علی کا، جو نسب نبی کا وہی نسب علی کا، جو گھر نبی کا وہی گھر علی کا۔ یعنی یوں سمجھیے، خط لکھنا ہو جناب علی کو، ایڈریس لکھو نبی کا، تو خط ڈائریکٹلی جناب علی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے جناب سیدنا علی مرتضیٰ کو عطا کی، لیکن جناب علی نبی کے خاندان سے ہیں، یہ ان کی حقیقی شان نہیں ہے، نبی کے خون میں شامل ہے، یہ ان کی حقیقی شان نہیں ہے، نبی کے چچا زاد ہیں، یہ ان کی حقیقی شان نہیں ہے، نبی کے داماد ہیں، یہ ان کی حقیقی شان نہیں ہے۔ حقیقی شان جناب علی کی یہ ہے کہ علی میرے پیغمبر کا صحابی ہے، اور صحابی کہتے کسے ہیں؟ آمنہ کے لال خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی، کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے جسے اپنے لیے چنا اسے مصطفیٰ کریم کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن چن کے اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا انہیں نبی کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ یعنی بالکل سادہ سی تعریف یہ ہوگی کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ تو صحابی کی ذات، صفات، ایمان، ایقان، کردار، گفتار، جلوت خلوت پہ تنقید تو تب ہو جب چننے والے سے خطا ہو گئی ہو، یہ چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو۔ جب چننے والے کو ذوالجلال کہتے ہیں، چمکانے والے کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، تو نبی کی نسبت رکھنے والے ہر ایک کو ہم بے مثال کہتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت جو ہیں وہ نسبت رسول کا اتنا احترام کرنے والے ہیں، آج بھی کوئی بندہ ہاتھ جبرا کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں تو حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک گھونٹ پانی کا، ایک دانہ کھجور کا۔ ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں، کھجور 1 ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو دے دینا، اور گٹھلی پھینکنی نہیں، اٹھا کے سنبھال کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ رمضان میں افطاری کے ٹائم میں بڑی کھجوریں آتی ہیں، کھاتے بھی بہت ہیں، پھینکتے بھی بہت ہیں، آپ نے کبھی روکا ٹوکا نہیں،
اس کھجور کے بارے اتنا لیکچر کیوں؟ تو جواب ایک ملتا ہے کہ معاملہ کھجور کا نہیں، نسبت حضور کا ہے۔ تو نسبت حضور کا کیا ہے کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ جب 14 صدیوں کے بعد میں مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتا ہوں تو ان کا احترام میرے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو پالا بھی نبی نے، سنبھالا بھی نبی نے، جنہیں کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کانٹوں میں دیکھا، کبھی نبی کو چومتا دیکھا، کبھی نبی کو سونتا دیکھا۔ تو سیدنا علی شن مرتضیٰ پیدا ہوئے جناب خواجہ ابو طالب کے گھر۔ کیا کہا میں نے بھائی؟ خواجہ ابو طالب کے گھر۔ بعض لوگ سنتے تھوڑا ہے لیکن بدگمانی بد زبانی زیادہ کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کے چچا ابو طالب کا نام لکھا، بغیر خواجہ کا نہیں لکھا، بغیر حضرت کے کبھی نہیں لکھا، بغیر جناب کے کبھی بھی نہیں لکھا۔ ایمان لائے نہ لائے یہ بحث الگ ہے، لیکن جس کی نسبت رسول خدا کے ساتھ محبت کی ہو جائے گی، ہم اس کا احترام تو کریں گے، اس پہ تان و تشریح نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ ہمارے اکابر نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ کافر ہو لیکن ہو نبی کے خاندان کا تو اس بندے کو گالی نہیں دی جائے گی۔ کس بنیاد پہ؟ گالی اسے دو گے چوٹ پیغمبر کے خاندان پہ پڑے گی، اس لیے اس کا احترام باوجود اس کے کفر کے کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ نسبت رسول کا حامل جو ہے، جب اس کا احترام اتنا ہے تو اس کا احترام کتنا ہوگا جس کو نبی نے بھائی بنا کر بھی پالا، بیٹا بنا کر بھی پالا، کہ نبی پاک کا بھائی بھی کوئی نہیں، اولاد نرینہ بچپن میں فوت ہو گئی، تو نبی نے جس پہ اولاد اور بھائی والے لاڈ لڈائے اور جس کے بھائی بیٹا بنا کے پالا، اسے سیدنا علی شن مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور دو شخصیات ایسی ہیں، ایک بیٹی ابو بکر کی ہے، ایک بیٹا خواجہ ابو طالب کا ہے، اور بچپن ہی میں، کم عمری ہی میں اللہ نے دونوں کو ان کے گھروں سے نکال کے مصطفیٰ کے گھر میں بھیج دیا۔ محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا محبوب آپ اپنی امت کی عورتوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا عائشہ کو بنا دیجئے، اور امت کے مردوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا علی کو بنا دیجئے۔ پھر رسول پاک نے اس جناب علی کو چمکایا کیسے کہ جناب سیدنا علی شن مرتضیٰ آپ کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، گفتار علی کی ہے، چھاپ نبی کی ہے، کردار علی کا ہے، چھاپ نبی کی ہے، طہارت علی کی ہے، چھاپ نبی کی ہے، صداقت علی کی ہے، چھاپ نبی کی ہے، دیانت علی کی ہے، چھاپ نبی کی ہے، معاشرت علی کی ہے، چھاپ نبی کی ہے، عبادت علی کی ہے، چھاپ نبی کی ہے، جہاد علی کا ہے، چھاپ نبی کی ہے، تبلیغ علی کی ہے، چھاپ نبی کی ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ محمد کے بعد اگر کسی نے ثانی محمد کردار کے لحاظ سے دیکھنا ہو تو جناب سیدنا علی شن مرتضیٰ کی ذات کو دیکھ لیں۔ وہ جناب سیدنا علی 7 سال، کسی نے کہا 8 سال، رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں آگے اللہ نے حکم دیا رسول آپ کائنات کے ہیں لیکن آغاز خاندان کے ساتھ کیجئے۔ نبی نے پہلی دعوت دی لیکن اس کا آرگنائزر کون تھا، منتظم کون تھا؟ وہ سیدنا علی۔ اور بچپنے میں جناب علی کا حسن انتظام دیکھیے کہ خاندان کے لوگوں کے لیے بلایا، 4 قسم کی ڈشیں تیار کی، بکری کے پائے، کھجور، پنیر، دودھ، آقا نے سب کے سامنے رکھا، کھایا سب نے اور کھایا بھی ڈٹ کے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا تم میں کون ایسا ہے جو مجھ محمد کو محمد مانتا ہے، خدا کا رسول مانتا ہے، ڈٹ کے کھانے والے اٹھ نہ سکے، ننھا علی کھڑا ہو گیا اور عرض کیا رسول اللہ اگرچہ عمر میری چھوٹی ہے لیکن آمنہ کے لال جہاں پہ آپ کا اشارہ ہوگا علی اپنا خون وہاں پر دے دے گا۔
یہ ایک جملہ نہیں، سارا خاندان ایک طرف، سارا جہان ایک طرف، اور اس غیر مانوس ماحول میں جو سب سے ہٹ کے، سب سے کٹ کے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے، اس دور میں نبی کا ساتھ دینا کائنات سے ٹکرانا تھا۔ جناب علی کائنات سے ٹکرائے، لیکن آمنہ کے لال کی ذات سے اظہار وفا جو کیا، اور صرف اظہار وفا نہیں کیا بلکہ وفا کا حق بھی ادا کر کے دکھایا۔ اور سیدنا علی شل مرزا کا یہ لمحہ امت محمدیہ پر قرض بھی ہے، احسان بھی ہے۔ پہلی دعوت تھی آمنہ کے لال کی، اگر یہاں پر کوئی شخص پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرتا، آج مشرکین، آج مغرب والے، آج ملحدین تالیاں بجاتے۔ اسے سراج منیرہ کہتے ہو، جس کی پہلی دعوت پہ خاندان سے کوئی نہ اٹھا، سارے بیٹھے رہے۔ علی جو اٹھا، ہم کہتے ہیں علی تجھے بھی سلام، تیری نسلوں کو سلام، تیرے اس لمحے کے ایک اقرار نے میرے پیغمبر کی دعوت کی لاج بھی رکھی، امت پر احسان بھی کر دیا۔ وہ سیدنا علی شل مرزا نبی پاک نے پالا، سنبھالا۔ بچوں میں سب سے پہلے جو رسول پر ایمان لائے وہ جناب سیدنا علی شل مرتضیٰ۔ خواتین میں سب سے پہلے آئیں ہماری وہ ماں جسے سیدہ ختیجہ کہا جاتا ہے، اور وہ ختیجہ جو اسی مہینے فوت ہوئی، آخری لمحات تھے، تو سیدہ ختیجہ نے کہا بیٹی فاطمہ جا اپنے بابا محمد کو بلا کر لا۔ سیدہ فاطمہ گئی، عرض کی یا رسول اللہ اماں بلاتی ہیں، خیریت ہے؟ زندگی کے آخری لمحات تھے، اور اماں کی تمنا یہ ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہو سامنے چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، میں جب فوت ہو جاؤں تو بطور کفن جو چادر ملے وہ آمنہ کے لال کی ہو۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اور میرے پیغمبر کا حسن سلوک دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے پہلی شادی کی جوانی میں کی، اور جوانی تھی کس کی؟ محمد کی نہیں، محمد بن عبداللہ کی نہیں، محمد رسول اللہ کی، ہاں خاتم الانبیاء کی جوانی۔ اور آمنہ کے لال نے شادی کی کس سے؟ جو عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، جس کے 3 بچے موجود تھے، اور میرے محبوب پیغمبر نے اس خاتون کے ساتھ 25 سال زندگی یوں گزاری کہ کسی اور خاتون کے بارے سوچا تک بھی نہیں۔ جیسے سیدہ ختیجہ نے کہا تو آمنہ کے لال نے فرمایا ختیجہ تو نے مانگا تو کیا مانگا؟ خالی چادر مانگی؟ واللہ تو مجھ محمد سے جان بھی مانگتی میں تب بھی انکار کوئی نہ کرتا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب نام ختیجہ آتا ہے نبوت کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں؟ آمنہ کے لال فرماتے ہاں ایسا کیوں نہ ہو، جب زمانے بھر کے لوگ مجھ سے لقمہ لقمہ چھین رہے تھے تو مجھ پہ اپنے اسباب دنیا سارے کے سارے لٹانے والی ختیجہ تھی، جب مجھ سے اپنے رشتہ توڑ رہے تھے تو رشتہ جوڑنے والی ختیجہ تھی، جب دنیا بھر کے لوگ مجھ سے ٹکرا رہے تھے تو میرا حوصلہ بڑھانے والی ختیجہ تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے اماں ختیجہ ایمان لائیں، اور جوان عمر مردوں میں، آزاد مردوں میں یہ شرف اللہ نے عطا کیا تو نبی کے بچپن کے جگری یار عائشہ کے بابا پیغمبر کے پہلو میں سونے والے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کیا، غلاموں میں عطا کیا تو پاک پیغمبر کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جسے خاندان کا پتہ بھی چل گیا تب بھی کہا جو تمہارے ساتھ آزادی کے مزے ہیں وہ 100 جان سے قربان۔ آمنہ کے لال کی غلامی پر یہ وہ اولین طبقہ تھا۔ پھر رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال کا عرصہ جناب علی نے مکہ میں گزارا۔ اللہ نے ہجرت کا حکم جو دے دیا تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے جسے اپنی جگہ پر اپنے بستر پر سلایا، یہ نبی کے بستر پر سونا ہی نہیں تھا بلکہ نبی کے فدیے میں اپنی جان دینا تھا، اور جو نام سے نہیں بلکہ کام کی وجہ سے پیغمبر کا فداکار جانثار بنا، جو نبی کے بدلے میں اپنی بھری پوری جوانی لٹانے کو تیار ہو جائے اسی کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ سیدنا علی نے ہجرت کی، بھائی جناب علی نے ہجرت کی، بھائی جناب علی نے ہجرت کی، چلے الحمدللہ بھائی بولنا بھی کی ہجرت۔ اچھا ہجرت کی کیوں جاتی ہے؟ جہاں دین پر پابندی لگ جائے، دین کو آزادی نہ ہو۔ تو سیدنا علی نے 13 سال کے بعد وہ مکہ چھوڑ دیا،
لیکن اسی علی نے اگلے 25 سال میں مدینہ ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑا. مکہ کیوں چھوڑا؟ دادا ابراہیم کا بیت اللہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ دین پر پابندی ہے. تو اگلے سال 25 سال آپ نے ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں مدینہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ جناب علی کہتے ہیں وہاں مکہ میں دین پہ پابندی تھی. 3 یاروں کے دور میں دین کو غلبہ حاصل تھا، دین کو مغلوب ہونے والی کہانی کوئی نہیں تھی. اور امام الانبیاء مدنی کریم نے اپنی جگہ اپنے بستر پر جسے سلایا اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. جناب علی نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس شہر میں جہاں اعلان ہو رہے ہیں کہ زندہ مردہ کی گرفتاری پر 200 اونٹنیاں نقد انعام میں دی جائیں گی، کس کے ساتھ چل پڑے؟ ابو بکر کے ساتھ. یہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، نہ جانے کیا کرتے، اس کے ساتھ نہ جائیں. ایسا کوئی جملہ جناب علی کی زبان پر نہیں آیا، چونکہ علی کو ابو بکر پر اعتبار ہے. اور ابو بکر نے محبوب پیغمبر سے یہ بھی کہا کہ مشرکین مکہ کی امانتیں، سونا چاندی، درہم و دینار نوجوان کے حوالے کر کے آگے. ایسا نہ ہو نوجوان جوانی کے جوش میں کچھ امانتیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، دشمن گڑبڑ نہ کر لے. اعتراض آپ کی ذات پہ ہوتا ہے. بات ابو بکر کی آئے تو علی اعتراض نہیں کرتا، اور بات علی کی آئے تو ابو بکر اعتراض نہیں کرتا، چونکہ ابو بکر پر علی کو اعتبار ہے اور علی پر ابو بکر کو اعتبار ہے. ہم چونکہ اہل و سنت ہیں، ہمیں نبی کے بستر پر آنے والے پر بھی اعتبار ہے، غار میں نبی کا بستر بن جانے والے پر بھی اعتبار ہے. یہ جو امانت خدا کے نبی نے دی، ان امانتوں میں ایک سونے کا ہار بھی تھا، اور وہ تھا کس کا؟ جویریہ نام کی خاتون کا. یہ خاتون تھی کون؟ ابو جہل کی بیٹی ہے، بیٹی ابو جہل کی، اور امانت آمنہ کے لال کے پاس. چونکہ اس دور کا کافر بھی سمجھتا تھا کہ رسول کو رسول مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن جو دشمن کی بیٹی کی امانت میں بھی رتی بھر ڈنڈی نہ مارے اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. رسول کافروں کی بیٹیوں کے حق میں ڈنڈی نہ مارے، اور ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے اپنی بیٹیوں کو حق نہ دیں. امام الانبیاء مدنی کریم ابو جہل کی بیٹی سونے کا ہار کس کے پاس تھا؟ چونکہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ نبی حق جس کا ہو کسی اور کو نہیں دیتے. ہاں آج کے کچھ ماڈرن لوگ ایسے ہیں، نہیں خلافت بلا فصل حق تو علی کا تھا لیکن نبی نے ابو بکر کو دے دیا تھا. بھائی نبی کسی کا کسی اور کو نہیں دیتا. نبی ہوتا کون ہے؟ رسول ہوتا کون ہے؟ جو اللہ بندے کے درمیان رابطہ اسے رسول کہتے ہیں. رسول ہوتا کون ہے؟ جو اللہ سے لے بندوں کو دے، جتنا لے اتنا دے، جیسے لے ویسا دے، جو لے وہ دے، اور جتنوں کے لیے لے اتنوں ہی کو دے. ایسا نہیں کہ لے تو جہان کے لیے دے صرف خاندان کو، ایسا نہیں. وہ رسول جو آئے تو جناب علی کو اپنی جگہ بستر پر سلا دیا. کیوں؟ علی جان دے دینا لیکن امانتوں میں گڑبڑ نہ ہونے دینا. تو ان امانتوں میں ہاتھ تھا کس کا؟ بیٹی تھی کس کی؟ ابو جہل کی بیٹی ہو، امانت اس کی ہو، تو ابو جہل کی بیٹی کی امانت کے دفاع کے لیے جناب علی 100 نگی تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے. اگر پیغمبر کی بیٹی کا باغ امانت ہوتا کوئی کھا لیتا، علی تب بھی جان لٹا لیتا، خاموشی سے کبھی بھی نہ بیٹھتا. چلے آج تو معاملہ بیان کا تھا. جو پہلے آپ فجر کی نماز کل آپ نے پڑھی، مولا نماز پڑھاتے ہیں خاموشوں پہ بیٹھ گئے تو آپ بھی چپ کر کے بیٹھے کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پڑھتے کیا ہے؟ جی بھائی نے کہا تسبیحات فاطمہ. تو تسبیحات فاطمہ یہ نام نبی نے رکھا ہے بھائی اس تسبیح کا نام اللہ کے نبی نے رکھا نہیں، نام نبی نے نہیں رکھا. کیا بھائی کس نے رکھا؟ ہمارے محدثین نے.
کسی ایک کا نام بڑا معروف ہے، فضائل اعمال لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا زکریا، جو آج بھی جنت البقیع میں عثمان ابن عفان کے قدموں والی سائڈ پہ آرام فرما. اور یہ تبلیغی جماعت کا بابا شیخ الحدیث مولانا زکریا ہے کون؟ مولانا الیاس کے بھتیجے بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں. مولانا الیاس کون ہے؟ خاندانی طور پر ابو بکر صدیق کی اولاد سے. انہوں نے تسبیح کا نام لکھا تسبیحات فاطمہ. جب 14 صدیوں کے بعد ابو بکر کی اولاد سیدہ فاطمہ کے نام کو تبدیل نہیں کر دی تو ابو بکر سیدہ کے مقام کو تبدیل کیسے کر دیتا؟ ایسا نہیں. یہ تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے کیا نہیں؟ یہی نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. بھائی نے گردن ہلا دی کہ نہیں، اس بھائی نے یوں کر دیا کہ اس نے صحیح گردن ہلائی. اب بندہ ان سے پوچھے بھائی مولوی میں یا آپ، خطیب میں یا آپ، مائک میرے پاس ہی آؤ گے، مہمان میں یا آپ، لیکن چپ کیوں نہ رہا مولوی اور چپ رہے؟ اور مشکل بات ہے. بھرے پورے مجمع میں بے عزت جو کر دیا، کیوں بھائی؟ تو انہوں نے عملی طور پر کہا مولوی صاحب 33 مرتبہ بھی تسبیح اللہ کے لیے ہے، 34 مرتبہ بھی اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ بھی اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کے لیے، لیکن میں سنی ہوں اور ٹناٹن سنی ہوں. آپ نے 33 کو 34 بنا دیا، 34 کو 33 بنا دیا. ایسے کہانی نہیں چلے گی. یہ تسبیح کی تعداد کسی مولوی نے نہیں بتائی، اللہ کے نبی نے بیٹی کو سکھائی ہے. اور نبی نے بیٹی کو جو چیز جتنی مرتبہ دی اتنی مرتبہ بیان کرو گے تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ مجمع میں بول پڑوں گا تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ہم سنی نبی کی امانتوں میں کتنے دیوانے امین ہیں کہ تسبیح کی تعداد میں ایک نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو مولوی چپ نہیں رہتا. اگر قرآن کی آیات میں گڑبڑ ہوتی تو علی مولا چپ کیسے رہتے؟ ممکن نہیں، کوئی نہیں. پھر مکہ جب چھوڑا خدا کے نبی نے، حضرت علی نے مکہ چھوڑا، لیکن آمنہ کے لال مدنی کریم نے فرمایا علی مقام قبا پر میں تیرا انتظار کروں گا. مدینہ والے نبی کے منتظر ہیں، اللہ کے نبی علی کے منتظر ہیں. فرمایا یثرب کو مدینہ تب بناؤں گا جب دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں میرا علی ہوگا، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے. سبحان اللہ. ابھی جگہ تھوڑی تنگ تھی، مجھے واقعہ یاد آ گیا. مکہ کی سرزمین تھی، سردی کا موسم تھا، دار ابی ارقم کمرہ ایک تھا، یار بڑے مزید کسی کے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہ تھی، اور نبی کے پہلو میں جناب ابو بکر بیٹھے تھے. حضرت علی جو دیر سے آئے تو آ کے کھڑے ہوئے، نظر گھمائی، بیٹھوں کہاں؟ جناب ابو بکر نے دیکھ لیا. تو ابو بکر جانتے ہیں کہ دل مصطفیٰ میں محبت مرتضیٰ کتنی ہے، سمٹ کر نبی کے ساتھ نہیں جڑے، تھوڑا سائیڈ پر ہوئے اور علی کو آواز دی. فرمایا علی آ ادھر بیٹھ. کہاں؟ صدیق کے درمیان، حبیب کے درمیان. اس محبت کے جملے کو دیکھ کے اللہ کے نبی مدنی کریم نے فرمایا فضل والا ہی فضل والے کے فضل کو پہچانتا ہے، عزت والا ہی عزت والے کی عزت کو پہچانتا ہے. تو آمنہ کے لال نے ایک ہی جملے میں خارجیت کا خاتمہ بھی کر دیا، رافضیت کا خاتمہ بھی کر دیا، اہل و سنت کے جھنڈے کو بلند کر دیا. فرمایا آنے والا بھی شان والا، بٹھانے والا بھی شان والا، قرار میرا بھی شان والا، یار میرا بھی شان والا، داماد میرا بھی شان والا، سسرال میرا بھی شان والا. ہم چونکہ اہل و سنت ہیں، اور سنی کہتے کسے ہیں؟ جو نبی کے گھرانے کو بھی مانے، نبی کے یارانے کو بھی مانے. سنی ہونے کے لیے دونوں کو ماننا لازم ہے، لیکن سنیوں سے نکلنے کے لیے، مردود ہونے کے لیے دونوں کا انکار لازم نہیں. ابو بکر کا انکار کرے گا تب بھی فارغ ہو جائے گا، علی کا انکار کرے گا تب بھی فارغ ہو جائے گا. ہم نے تو علی کی زبان سے ابو بکر کو مانا ہے، ابو بکر کی زبان سے علی کو مانا ہے. یار لوگ کہتے ہیں دیکھو قیامت کا دن پل سرات سے وہ گزرے گا جس کو ٹکٹ جناب علی دیں گے. ہم کہتے ہیں ہمیں واللہ کو انکار کوئی نہیں، ہمیں کوئی انکار، چونکہ ہم الحمدللہ دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں، مرچے تو ہمیں لگتے ہی نہیں. کچھ لوگ نے لیکن علی ٹکٹ دے گا، ہم کہتے حضور بالکل ٹھیک ہے،
لیکن روایت پوری تو پڑھ لیجیے. یہ کہا کس نے تھا؟ جی بھائی کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا مانو گے، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانو گے، گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے. یہ بیان رسول کا ہے، شان علی کی ہے، لیکن نبی سے سن کے چھپایا نہیں. زمانے کو بتانے والا کون؟ اسے عائشہ کا بابا خلیفہ اول نبی کا یار ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسے ابو بکر دیکھا، ابو بکر نے جناب علی کو، تو جناب ابو بکر مسکرائے. علی نے کہا خیریت ہے؟ کہا آپ کا چہرہ دیکھا مجھے اللہ کے نبی کا فرمان یاد آ گیا. پوچھا فرمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن پل صراط سے وہ گزرے گا جس کو ٹکٹ میرا بھائی علی دے گا. حضرت علی مسکرائے. ابو بکر نے کہا خیریت؟ کہ مجھے بھی نبی کا فرمان یاد آ گیا. پوچھا فرمان کون سا؟ کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے آپ سے یہ کہا کہ پل صراط سے وہ گزرے گا جس کو ٹکٹ میرا بھائی علی دے گا. اور نبی نے مجھے کہا علی ایسے کسی بدبخت کو ٹکٹ نہ دینا جو میرے یار صدیق کو بھونکتا ہو. کہنے والا جو کہے جی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، چل تو نے کہہ دیا ہم انکار کو نہیں کرتے، لیکن اتنا تو بتا روایت جو بھی ہے راوی کون ہے، گواہی جو بھی ہے گواہ کون ہے، حدیث جیسی بھی ہے بھائی بیان کرنے والا صحابی کون ہے. باپ سے پوچھا بیٹی نے ابا جان میں نے بڑی مرتبہ دیکھا جب علی سامنے بیٹھے ہو تو آپ علی کے چہرے کو بڑا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، ایسی کون سی خاص بات ہے؟ کہ بیٹا اس لیے کہ میں نے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا چہرہ دیکھنا. تو یہ بات بیٹی نے آگے نقل کی. یہ ابا کون ہے، بیٹی کون ہے؟ ابا کو زمانہ صدیق کہتا ہے، بیٹی کو زمانہ عائشہ صدیقہ کہتا ہے. یہاں مکہ سے جب چلے پہنچے مدینہ، اور مدینہ میں پہنچ کے سن تو ہجری اللہ کے نبی نے محرم کے مہینے میں 21 تاریخ کو سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب علی کے ساتھ کیا. آج لوگ ہم سے کہتے نہیں آپ تو سادات کو نہیں مانتے، ویسے مانتے نہیں آپ مانتے ہیں سادات کو، تو سید ہیں کون؟ چل آل رسول. تو آل رسول کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرے چچا عباس کی اولاد آل رسول، عقیل کی اولاد آل رسول، جعفر کی اولاد آل رسول، علی کی اولاد آل رسول، لیکن سارے سید نہیں. تو پھر سید کون ہے؟ حضرت علی کی، حضرت علی کی 9 بیویاں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، 27 داماد جناب علی کے، اور جناب علی کے ان 17 بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 9 کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور 9واں بیٹا کون؟ سیدنا حسین بن علی. حضرت علی کے 17 بیٹوں میں 5 سے اولاد چلی، باقی 12 سے اولاد چلی. اگر کوئی بندہ یہ کہے میں اولاد علی ہوں لیکن ان 5 کی اولاد نہیں، تو ماہرین علم الانساب سنی ہو یا شیعہ سب نے کہا ایسا بندہ ٹوٹلی رانگ نمبر ہوگا، اولاد علی نہیں. علی کی اولاد چلی صرف 5 بیٹوں سے. وہ 5 بیٹے کون؟ محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عبید اللہ بن علی، عمر بن علی. لیکن جناب علی کے 17 کے 17 بیٹے یہ سارے سید نہیں، اس لیے کہ سید کا ٹائٹل، سید کا اعزاز، سید کا میڈل، سید کی دستار یہ باپ کی وجہ سے نہیں بلکہ ماں کی وجہ سے ہے. تو سید ہوگا کون؟ علی کے 17 بیٹے سید نہیں، سید علی کے صرف وہ 2 بیٹے ہیں جن کی اماں کو بطول کہتے ہیں، جن کے نانا کو رسول کہتے ہیں. اب ذہن میں یہ بات آئے گی سید ہو لیکن اعمال ٹھیک نہ ہو تو ایسے سید کی عزت کی جائے گی؟ جی بھائی کی جائے گی، کی جائے گی. کیوں؟ تاج کمپنی والے قرآن پاک کی چھپائی کریں، ایک ہی صفحے پر ڈبل پرنٹنگ ہو گئی، ڈبل چھپائی ہو گئی، زبر زیر کا پتہ چلتا کوئی نہیں. تو ایسے صفحے کی تلاوت تو نہیں کرنی لیکن ایسے صفحے کو اٹھا کے پھینکنا بھی کوئی نہیں. بھائی سید ہے اعمال ٹھیک نہیں، تو ہم نے اعمال کی وجہ سے مانا ہی کب ہے؟ ہم نے تو مانا ہے نسبت بطول کی وجہ سے. اب کوئی جہنمی ہو یا کوئی جہلمی،
جواب ایک ہی ہے، ہم نے سادات کو مانا تو نسبت بطول کی وجہ سے، ہم نے اصحاب کو مانا تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ ہم نے اعمال وہاں بھی نہیں دیکھے، ہم نے اعمال یہاں بھی، اور صحابی کی قدر و قیمت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں رہا یہ معاملہ کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل اولاد چلی۔ اور اگلی بات یاد رکھیے گا کہ جناب سیدنا علی کی شادی جو ہوئی، ہم سے کہنے والا کہ آپ سادات کو نہیں مانتے، تو بھئی سادات ہیں کون؟ جی علی کی اولاد، تو جناب علی کی بیویاں 9 ہیں، جی کون سی بیٹی کی اولاد، بیوی کی اولاد؟ جی سیدہ فاطمہ کی، تو فاطمہ کی شادی جناب علی سے ہوئی تھی۔ کہتا تو وہابی، تجھے کیا پتا؟ ہم کہتے چلو ہمیں تو پتا نہیں، لیکن ہمت کر کے آپ بتا دیجئے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا جو ہاتھ مانگنے علی کا وکیل بن کر گیا تھا وہ بابا جی تھے کون؟ جی بھائی رہا یہ معاملہ کہاں لکھا ہے، تو بھائی کتاب تیری ہے، کشف الغمہ پھر معرفت الائمہ کتاب تیری ہے، بھائی الکافی کتاب تیری ہے، بہار الانوار کتاب تیری ہے، سیرت چہاردہ معصومین کتاب تیری ہے، سیرت زہرا کتاب تیری ہے، حیات القلوب بھائی کتاب تیری ہے، جلال العیون بھائی کتاب تیری ہے۔ تیری کتابوں میں لکھا ہے نا کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے سیدہ فاطمہ کا جو ہاتھ مانگنے جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں، جو علی کی شادی پر دھن دولت لٹائے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، اور جناب علی نے زیرہ جو بیچی تو رقم سے اللہ کے نبی نے مال خریدا سیدہ زہرا کی ضرورت کا، لیکن جہیز زہرا کا تھا، لیکن خریدنے والے خریدار کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو جناب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آؤں جو صحیح آپ کے دروازے پر، تو آؤں کیسے؟ تو الکافی کتاب جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ ھذا کافی لشیعتنا، کہ 12ویں امام نے کہا کہ قیامت تک کے لیے میرے موالیوں کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جب میرے دروازے پر آئے تو 6 مہاجر ہوں، 6 انصار ہوں، باقی خاندان کے لوگ ہوں، تو یا رسول اللہ وہ مہاجر کون ہوں گے؟ آقا چاہتے تو پہلا نام دلہا کا لے لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے نام لکھوائے کیسے؟ فرمایا پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی تو، 5واں طلحہ، چھٹا زبیر۔ اسی لیے تو کہا تھا لاہور کی دھرتی میں سونے والے پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب نے کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر عمر عثمان و علی۔ نبی نے بھی ترتیب وہی بتائی جو تیری الکافی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ براتی آئیں تو خاندانوں میں قوموں میں بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ قوموں میں برادری میں خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ بیٹی والا کہے یہ میری طرف سے اور بیٹے والا کہے یہ میری طرف سے۔ علی نے پوچھا آقا براتی کون ہوں گے؟ فرمایا یار میرے براتی تیرے نبی کہیں گے میری طرف سے اور علی کہیں گے میری۔ شادی جو ہوئی نا سیدنا علی کی تو حضرت علی پیدل نہیں آئے، اس دور کی پراڈو گاڑی پر بیٹھ کر آئے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گاڑی کا ماڈل بھی بتا سکتا ہوں، کلر بھی بتا سکتا ہوں، ڈرائیور بھی بتا سکتا ہوں۔ عربی نسل کا گھوڑا، نام اس کا صحابہ، رنگ اس کا کالا اور اس کی لگام پکڑ کر چلنے والا کون؟ سیدنا سلمان فارسی۔ کون بھائی؟ وہی سلمان فارسی جس کو اللہ کے نبی فرمائے فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے، نبی فارس والے کو اہل بیت میں شامل کر لیں۔ ہم نے آج تک اہل بیت میں ہونے سے اس کا انکار کوئی نہیں کیا، تو نبی کی اولاد کا انکار کیسے کر دیں گے؟ اور جن کو زیادہ کچھ ہے نا کچھ تکلیف ہوتی نہیں، اہل سنت جو ہے پنجتن کو نہیں مانتے۔ پنجتن ہے کون؟ جو نبی کی چادر کی نیچے ہے۔ تو آپ ہمت کر کے بتا دیجئے گھر بھی نبی کا، در بھی نبی کا، آنگن نبی کا، صحن نبی کا، بول نبی کا، پیار نبی کا، قول نبی کا، داماد نبی کا، بیٹی نبی کی، نواسے نبی کے۔ آقا نے بلایا علی کو بٹھایا دائیں، زہرا کو بٹھایا بائیں، حسن و حسین جھولی میں ڈالی اوپر چادر۔ یہ چادر تھی کس کی؟
تو یار لوگوں کی کتاب تفسیر مجمع البیان میں لکھا یہ چادر تھی مومنوں کی ماں کی، پیغمبر کے حرم کی، سیدہ ام سلمہ کی۔ اب یہ بات تھی گھر کی، لیکن گھر کی بات زمانے کو ایسے کس نے بتائی کہ امام باڑے والے کو بھی پتہ لگ گیا، مسجد والے کو بھی پتہ لگ گیا، اسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کی زوجہ، علی کی بیٹی، حضرت ابو بکر کی بیٹی، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں تو علی اہل بیت میں ہے دلیل حدیث قصہ، زہرا اہل بیت میں ہے دلیل حدیث قصہ، حسن و حسین اہل بیت میں دلیل حدیث قصہ۔ تو حدیث سچی تبھی ہوگی جب اس کے راوی کو مانے گا، اور راوی کو وہ مانے گا جو عائشہ کو مانے گا، عائشہ کو وہ مانے گا جو اس کو اپنی ماں مانے گا۔ تو یہ پنتن تو ہیں لیکن ہمارے مطابق ہیں۔ کس کے مطابق؟ اور یاد رکھیے گا سیدہ حضرت اماں فاطمہ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں ہماری کتاب میں ہو یا ان کی کتاب میں، ان میں 80% حدیثیں ایسی ہیں کہ شان بطول کی ہے، بیان رسول کا ہے، لیکن نبی سے سن کے امت کو بتانے والی وہ بیٹی ابو بکر کی ہے۔ یار لوگوں نے کتاب لکھی موسوعہ اہل بیت کہ اہل بیت کی شان میں پاک پیغمبر کی 2000 حدیثیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتاب تم نے لکھی، اپنی مرضی سے لکھی، چن چن کے لکھی، اتنا بتاؤ 2000 حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، انہیں کو ایک حدیث ایسی بتاؤ کہ حدیث ہو اہل بیت کی شان میں لیکن راوی نبی کا صحابی نہ ہو۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ چلنے والے ہوتے تو ایسا معاملہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ چلے بات اپنی اینڈ پہ لے چلیں۔ اب یار لوگ کہتے ہیں نہیں سیدنا علی جو اچھا یار لوگ جانتے تو ہو نا بھائی، الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوگے کیوں نام لیا جائے، حالات بڑے گڑبڑے نہیں سادات میں نعوذ باللہ ظلم ہوا۔ یہ ظلم تمہارے ہاں تو ہوا ہوگا کہ جو سید تمہارے پلے چلا گیا وہ بادامی باغ میں مانگتا ہی دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یوں کہا جاتا بندہ سید ہو زکات نہیں دینی، مال کا میل نہیں دینا، صدقہ نہیں دینا، عطیہ دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ کیا دینا بھائی؟ ایک سید صاحب مجھے ملے پکھر میں، کہتا میں بھی سید ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ میں نے کہا ہیں کون سے؟ کہا جی بخاری ہوں۔ میں نے کہا اور سنائیں کیا حال حوال ہے؟ کہا بس 1400 سال سے حق مانگ رہے ہیں۔ تو تب جا کے ماتھا ٹھنکا کہ کیڑا کوئی اور ہے۔ میں نے کہا 1400 سال سے حق؟ کہتا ہاں دادی کا حق مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آج تک نہیں ملا؟ کہتا آپ بہتر جانتے ہیں کہاں ملا۔ میں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے شاہ جی کہ آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا یا تو وراثت نہیں تھی، اور وراثت تھی اور دادا علی نے آپ کو حق نہیں دیا تو آپ کو سید مانتے ہی کوئی نہیں۔ تو دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو وراثت کوئی نہیں اور یا نہیں۔ مسئلہ یہ تھا حق نہیں بھی تھا، بہن بیٹی دروازے پر آ جائے تو دے دینا چاہیے۔ ابو بکر کی زندگی میں اس سے زیادہ نازک ترین لمحہ کوئی نہیں آیا۔ ایک طرف عقیدہ تھا، ایک طرف عقیدت ہے۔ عقیدت کہتی سب کچھ لٹا دے، عقیدہ کہتا نبی کا دین بچا لے۔ ابو بکر نے عقیدہ بچایا ہے، عقیدت کو قربان کیا ہے اور دینے سے انکار نہیں کیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ کوئی پہلے خطیب ہو، ان کی بچی آ جائے بھری پوری محفل میں اور آ کر ایک بات کہہ دے کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے، میرے ابا جی آپ کے امام و خطیب رہے، آپ کے استاد و موسم رہے، شادی میری کہیں اور ہو گئی، اب دل یہ چاہتا ہے میں زندگی گزاروں تو ابا کے پڑوس میں، تو ابا جی مجھے 2 مرلے دے رہے ہیں گھر میں سے، تو اتنی بڑی مسجد ہے 2 مرلے آپ بھی دے دیں، چلو 4 مرلے میں گھر بن جائے گا۔ مولانا رفیق صاحب اٹھے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بھولی بیٹی تو 2 مرلوں کی بات کرتی ہے، ہم اپنی بیٹی کو 2 کنال کا پلاٹ لے کر دیتے ہیں، لیکن 2 مرلے مسجد کے، یہ مسئلہ ہمیں تیرے ابا ہی نے پڑھایا ہے کہ مسجد کی جگہ کسی اور کی ذاتی پراپرٹی میں، تو بچی ناراض ہو جائے گی نا بھائی۔ اللہ ایسے شاگرد کسی کو نہ دے، 10 سال ابا کو مرے ہوئے ہو گئے تب بھی سبق کو یاد رکھا ہے، ایسا ہوگا جی بھائی۔ جب مولوی کی بیٹی مولوی کے مقتدی کی زبان سے اپنے ابا کا فرمان سن کے ناراض نہیں ہوتی تو پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کا فرمان پیغمبر کے یار کی زبان سے سن کے ناراض کیسے ہو سکتی؟ نہیں، سیدہ فاطمہ دربار میں گئی، 3 گھنٹے کھڑی رہی،
ان سے پوچھو اس دور میں گھڑی تمہاری اماں کی تھی؟ اس دور میں گھنٹے تھے، منٹ تھے، سیکنڈ تھے، یعنی کہانی بھی ایسی صاف نظر ہے کہ 2 نمبری ہے۔ اللہ کی قسم پیغمبر کی بیٹی گئی بھی نہیں، جا سکتی بھی نہیں، اس لیے کہ سیدہ بطول ہے، اور بطول کے عربی لغت میں معنی کیا ہے؟ وہ لغت ہماری ہو یا ان کی، جس کے ذہن میں دنیا کا سوال تک نہ آئے اس ذات کو بطول کہتے ہیں۔ اگر سوال دنیا کیا تو بطول کوئی نہیں، بطول ہے سوال کیا کوئی نہیں۔ اور پھر سیدہ ہے کون؟ جو بابا کے دربار میں گئی، خاموشی سے واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی آئے، بیٹی خیریت تھی؟ تیری اماں عائشہ بتاتی ہے بیٹی آئی تھی، بولی نہیں، واپس چلی گئی۔ یا رسول اللہ، آپ کے داماد علی نے بھیجا تھا، اللہ کے نبی غلام تقسیم کرتے ہیں، ایک غلام لے آ، تو بولی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی حیا غالب آ گیا، میں بول نہ سکی۔ جو بابا کے دربار میں نہ جا کے بولے، وہ غیروں کے دربار میں 3 گھنٹے کیسے بولے؟ رسول فرمائے اسباب دنیا چاہیے تو جائے نماز اٹھا کے دیکھ لینا، دنیا کے سارے خزانے تیرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور وہ سیدہ فاطمہ کئی دن کے فاقے سے جب مصلی اٹھائے، اسباب دنیا کو دیکھے، تھوک کے مصلی پھر پلٹا دے، اسی کو سیدہ بطول کہتے ہیں۔ اس امت میں نبی پاک کی ذات کے بعد سب سے زیادہ مؤثر ترین بھرپور اہل بیت کے حق میں اگر کسی کا جملہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ کس کا؟ بخاری میں موجود ہے، ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں نبی کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی آل سے محبت کرو، نبی کی ذات کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ ہاں، اس ابو بکر نے کہا لوگوں، جناب ابو بکر صدیق پاک پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر آ گیا، ہمارا بیٹی ممبر ہم سے ووٹ لے کے ہماری بات کو نہیں سنتا، وہ 11 لاکھ مربع میل کا حاکم پاکستان جیسے 3 ملکوں کا حاکم پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر، اور کہا کیا؟ القافی میں موجود، حق الیقین میں موجود، بخاری میں موجود، بہار الانوار میں موجود۔ ابو بکر نے کہا اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، واللہ میرے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہے تو فاطمہ تیرے بابا کی محبت ہے، اور تیرے بابا کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہے تو فاطمہ تیری محبت ہے۔ مجھے آپ کا پیغام ملا، چچا عباس کی زبانی خود نہیں گئی، میں آپ کے پاس آ گیا، آپ نے باغ کی بات کی، واللہ یہ ایک نہیں، میرے سارے باغات، ساری دکانیں، ریشم کی دکانیں، ریشم کی 8 دکانیں، میرا درہم و دینار جو کچھ بھی ہے میں آپ کے نام کرتا ہوں، زبانی نہیں، اسٹامپ پیپر لکھ کے، مختار نامہ لکھ کے، اتھارٹی لیٹر لکھ کے آپ کے نام۔ اور واللہ مجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ مال میرا ہو خرچ کرے میری بیٹی عائشہ، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ مال ہو میرا خرچ کرے نبی کی بیٹی فاطمہ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ القافی میں بھی بخاری میں بھی، اے فاطمہ میں تیری عزت کیوں نہ کروں، تو پیغمبر کی بیٹی ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ام ابیہ ہے۔ کیا ہے؟ ام ابیہ کا ترجمہ یار لوگوں نے کتابوں میں کیا کہ ام ابیہ کہ سیدہ فاطمہ اپنے بابا محمد کی اماں تھی۔ لفظ و عربی ترجمہ کریں، فارسی لطیفے ایسے ہوتے ہیں، تو ابو بکر نے ترجمہ بتایا، کہا اے ام ابیہ، کیا اے فاطمہ قیامت تک کے لیے تو اپنے بابا محمد کی نسل کی اصل ہے، قیامت تک جو نبی کی آل چلے گی، زہرا اس کی بنیاد کون ہے؟ آپ ہے۔ لیکن آج یار لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، جو اہل سنت ہے نا، انہوں نے تو اہل بیت سے لیا کچھ نہیں۔ اچھا آپ ذرا تشریف لائے نہیں تو نماز وضو کر کے پڑھی بغیر وضو کے، تو ہاتھ کتنی مرتبہ دھوئے، چہرہ کتنی مرتبہ دھوئے، پاؤں کتنی مرتبہ دھوئے، تو یہ 3 مرتبہ دھونا آپ کو کہا کس نے ہے؟ اچھا حدیث ہے، تو اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اسے صحابہ تو ہیں، اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاتھ یہاں باندھو چھوڑ دو یا یہاں باندھو، ہم نے باندھے یہاں، حضرت ہاتھ یوں کیوں باندھے؟ میرے تک نبی کی حدیث ایسے پہنچی، تو راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ بھائی دعائے قنوت عشاء کی نماز میں پڑھی، پڑھی، تو اس کا راوی کون ہے؟ سیدنا حسن مرتضیٰ۔ عید پڑھی 6 تکبیروں کے ساتھ، بھائی 6 تکبیرات کے ساتھ عید پڑھی، راوی کون ہے؟
یہ جناب حسین کی بیٹی ہے، حسن کی بھتیجی ہے، علی کی پوتی ہے، خواجہ ابو طالب کے پڑپوتی ہے، نام اس کا سیدہ فاطمہ، جسے دنیا سیر سترا کہتی ہے۔ ہم نے تو علی کی اولاد کے فرمان کو دین بنا لیا، تو میں محب اہل بیت تو ہوں، منکر اہل بیت نہیں۔ 3 بڑے سوال آج کے دور میں ہوتے ہیں، ان کا جواب اور بات ختم ہے جی۔ آپ نے جب بھی کہا میرے پیر صحابہ پیر صحابہ پیر صحابہ، مطلب ہے اب صحابہ کو پیر مانتے، آل محمد کو پیر نہیں مانتے۔ اگر بندہ کسی سے پوچھے کہ آپ کے بیٹے نے سائیکل پر لکھا ماں کی دعا، بائک پہ لکھا ماں کی دعا، گاڑی پہ لکھا ماں کی دعا، مطلب یہ اماں کو مانتا، ابا کو بالکل نہیں مانتا، ایسی ہوگا۔ بھائی نبی کے گھرانے کی محبت کا اقرار کرنے سے یارانے کا انکار کوئی نہیں ہوتا، یارانے کی محبت کا انکار کرنے سے گھرانے کا اقرار کرنے سے انکار کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے، کتنے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ دیوبندی ہو، بریلوی، ٹاما اہل حدیث، انکار کوئی بھی نہیں کرتا، چاروں ان سلسلوں کو مانتے، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری۔ اب یہ 4 سلسلے چلے کہاں سے؟ چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 سلسلوں کے بانی کو سیدنا علی کہتے ہیں۔ ایک سلسلہ نقشبند کا، اس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم نے 75 پیسے علی سے لیے، چبنی ابو بکر سے لی، میں نے 3 سلسلے علی سے لیے۔ ہم پہ اعتراض کرنے والے تو 3 سلسلے نہیں، اپنے کو ایک لنگڑی لولی سلسلی علی سے دکھا دے۔ تیری سلسلی علی سے نہ ملے، میرے 3 سلسلے علی سے۔ جی حدیثیں آپ نے کہاں سے لی؟ تو یاد رکھیں ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، ان کی 4 بڑی کتابیں، ہماری کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں 34,000 روایات ہیں، ان کے ہاں 44,000 ہیں۔ ہمارے ہاں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کے ہاں الکافی جیسی کوئی نہیں۔ ہماری بخاری میں 7,000 روایات، ان کی الکافی میں 16,199 روایات۔ امام بخاری نے پیغمبر کے 145 صحابہ سے حدیثیں لی، اور انہوں نے الکافی میں اللہ کے نبی سے، جناب علی سے، پیغمبر کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے نہیں، بلکہ جا کے امام جعفر صادق کے 4 شاگردوں سے 95% حدیثیں لی۔ اس سے امام جعفر کے بھی شاگردوں سے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پینتن سے ہم نے لیا، تو ابھی ٹھنڈے دل سے حساب کیجئے گا کہ پینتن سے ہم نے کیا لیا ہے، انہوں نے کیا لیا۔ ایک بات سے رکھے گا، اللہ کی قسم، اہل بیت کے بارے میں اہل و سنت کے دل میں بال برابر بھی بدگمانی بھی کوئی نہیں، بدزبانی بھی کوئی نہیں، اور اگر ہو جائے تو اہل و سنت رہتا بھی کوئی نہیں، کہ نا بھائی؟ ہم نے حدیث لی کتنی؟ پینتن میں حضرت حسین، حضرت حسین تو حضرت حسین ہے، حضرت حسین کا جو بیٹا ہے، چوتھا امام ہے، عابد بیمار ہے، امام سجاد ہے، زین العابدین ہے۔ حضرت زین العابدین سے ہماری کتابوں میں 1766 حدیث موجود ہیں۔ زین العابدین رحم اللہ کا بیٹا، نام اس کا حضرت حسین بن علی ہے، ان سے ہماری کتابوں میں روایات موجود ہیں۔ زین العابدین کا بیٹا حضرت عمر ہے، ان سے روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ زین العابدین کا بیٹا جناب عبداللہ ہے، ان سے روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت حسین نہیں، حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہیں، راوی اہل سنت کے ہیں۔ حضرت علی کی 37 اولادیں ہیں اور راوی اہل سنت کے ہیں۔ حضرت حسین بن علی سے ہماری کتابوں میں جو روایات موجود ہیں ان کی تعداد 43، اور یار لوگوں کی کتابوں میں ٹوٹل 7۔ حضرت حسن مجتبیٰ سے ہمارے ہاں 35، یاروں کی کتابوں میں ٹوٹل 21۔ سیدہ فاطمہ سے ہماری کتابوں میں 99 روایات، اور یار لوگوں کے ہاں 44,000 میں سیدہ فاطمہ سے جو روایات ہیں ان کی ٹوٹل تعداد جا کے بنتی ہے پوری ایک بھی نہیں۔ کتنی؟ لیکن عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ 99 والا منکر اہل بیت ہے، اور جس نے ایک بھی نہ لی وہ بارے سے اہل بیت ہے۔ سیدنا علی شان مرزا سے ہماری کتابوں میں 1584 روایات ہیں۔ کتنی؟ اور یار لوگوں کی کتابوں میں ٹوٹل 695۔ کتنی؟ تو 695 میں سے 1584 نکال دی جائیں تو باقی کتنی بچے گی بھائی؟ جی بھائی
چلیں مجھے پریشانی یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں کھلی ہو دماغ سویا ہو، لیکن الحمدللہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ہم نے لی 1584 سیدنا علی سے روایات اور یار لوگوں نے 695۔ اب 695 والا کہتا ہے کہ 1584 والے کے پلے کچھ بھی نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی سے ہماری جو روایت ہو، جو حدیث ہو، نبی کی ذات تک پہنچے، نبی کی بات تک پہنچے، نبی کی گفتار تک پہنچے، نبی کے کردار تک پہنچے، اور ان کے ہاں اللہ کے نبی سے ٹوٹل 92 حدیثیں ہیں اور امام جعفر سے 9200 حدیثیں ہیں۔ ہاں تو بھئی حدیث نبی سے میں نے لی کہ تو نے لی، پینتن سے حدیثیں میں نے لی کہ تو نے لی، اور رہا یہ اگلا معاملہ دین کہاں سے لیا؟ تو ہم نے دین لیا امام اعظم سے۔ امام اعظم سے کیوں لیا؟ اس لیے کہ امام اعظم ہیں۔ تو امام اعظم کو امام اعظم کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ زمانہ میرے امام کو امام اعظم بھی کہتا ہے، شہید اہل بیت بھی کہتا ہے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے دور میں جب حضرت امام زید کو جیل میں ڈال دیا گیا اور حکم یہ دیا گیا اگر کسی نے ان سے محبت کا اظہار کیا تو پابند سلاسل ہو جائے گا، لیکن امام کی سب سے پہلے مالی سپورٹ، اخلاقی سپورٹ، فتویٰ جاری کر کے ان کی حمایت کرنے والا قوم اسے زمانہ امام اعظم کہتا ہے۔ جس نے جنازہ جیل سے نکلوانا برداشت کیا، آل محمد سے غداری نہیں کی، اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ایک لاہور والے چمونہ نے کہا کہ پیغمبر کے یار پیغمبر کو عہد میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہاں ہمارے والے ڈٹے رہے، تو تمہارے والے بابا کی تصویر تل ابیب میں ہم نے بھیجی تھی، انگوٹھی اتار کے تمہارے بابا جی کی تل ابیب میں انعام وصول کس نے کیا تھا؟ پاکستان کو نہیں، انہوں نے کیا تھا۔ ہاں چلے بات کہیں اور نہ چلی جائے، یار ہم نے دین لیا کس سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا تو آل محمد کے صدقے سے عطا کیا۔ کیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد جناب علی کی ہے۔ حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا، ان کا نام ہے سیدنا حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کا بیٹا ان کا نام ہے حسن مصنع، حسن مصنع کا بیٹا ان کا نام ہے جناب عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا ان کا نام ہے محمد۔ یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی یہ استاد ہیں امام اعظم کے، اور انہی کی 5ویں پشت کے بعد جا کے ایک بچہ پیدا ہوا، نام اس کا رکھا موسیٰ، بعد میں کہلایا ابو صالح موسیٰ۔ ندی کنارے جا رہا تھا، بیٹھا ہوا سیب دیکھا، اٹھایا کھایا، دل میں یہ بات آ گئی، مالک سے پوچھا کوئی نہیں، الٹے قدموں آیا اور باغ کے مالی سے کہا مجھے معاف کیجئے میں سیب کھا گیا۔ تو باغ کے مالی نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا لگتا یہ ہے تو پاکستانی تو ہے نہیں، یہ ملک کھا کے ڈکار نہ لے تو سیب پہ پریشان ہو گیا۔ کبھی آخرت کی جزا سزا بڑی معاف کیجئے کہ 1 سال میرے باغ کا مالی بن، سال کے بعد آیا کہ میری بیٹی موجود، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی، اس سے شادی کر کہ آخرت کی سزا سے بچو، یہ بھی قبول ہے۔ کمرے میں گئے، خاتون بڑی حسین و جمیل، الٹے قدموں آئے، آپ نے کچھ کہا تھا، خاتون کوئی اور ہے، تو بابا جی نے کہا کہ جانتا ہوں یہ میری بیٹی ہے، نام اس کا فاطمہ، 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسین ابن علی کی۔ یہ اندھی کیوں؟ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ یہ گونگی کیوں؟ اس کی زبان پہ اللہ کی ناشکری والا جملہ کبھی نہیں آیا۔ یہ بھائی بہری کیوں؟ اس کے کانوں میں آج تک آلات موسیقی کی آواز کوئی نہیں پڑی۔ یہ ٹنڈی منڈی کیوں؟ اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کوئی نہیں کیا۔ یہ خاتون فاطمہ 10ویں پشت میں اولاد ہے جناب حسین ابن علی کی۔ یہ نوجوان ابو صالح موسیٰ یہ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسن ابن علی کی۔ جب باپ ایسا ماں ایسی تو اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے تو یوں دین لیا ہے، اور رہا یہ باقی معاملہ نہیں، ہم تو اماموں کو مانتے ہیں، بس اسی پہ توجہ، بات میری ختم ہو گئی۔ اماموں کو مانتے کیسے ہو؟ ابو بکر کا انکار کر کے، ابو بکر کا انکار کر کے کسی کو نہیں مان سکتے۔ امام ہیں کون؟ جی بھائی میں نے پہلے کہا کہ جناب علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 صاحب داماد، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق ان کی 4 بیویاں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، اور 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا بیٹا تو نام ہے اس کا عبد الرحمن، درمیانہ بیٹا تو نام اس کا عبداللہ، سب سے چھوٹا بیٹا تو نام اس کا محمد۔ عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے عبد الرحمن اور محمد، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا،
بیٹی کا نام ہے اسما، بیٹے کا نام ہے قاسم، اسما پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا، تو ابو بکر صدیق کی پوتے پوتا دونوں کا ہوا نکاح، تو اللہ نے دی ان کو بیٹی تو نام رکھا ام فروہ۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے اور ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے۔ تو جناب ابو بکر کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، تو اللہ نے جناب علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کے پڑپوتی کے بطن سے جو بیٹا عطا کیا تو نام رکھا امام جعفر صادق، امام جعفر کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، حسن عسکری کو دیا بیٹا تو بقول امامیہ کالونی والوں کے 12واں امام پیدا ہوا جس کا نام ہے امام محمد مہدی۔ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو کہ 12واں امام تو امام مہدی ہے، تو ان کے ابا کون ہے؟ جی حسن عسکری۔ ان کے ابا کون ہے؟ جی امام نقی۔ ان کے ابا کون ہے؟ جی امام تقی۔ ان کے ابا کون ہے؟ جی امام علی رضا۔ ان کے ابا کون ہے؟ جی امام موسیٰ کاظم۔ بھائی ان کے ابا کون ہے؟ جی امام جعفر صادق۔ بھائی ان کے ابا کون ہے؟ جی امام باقر۔ تو ہمت کر کے بتا دیجئے کہ امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ تو نام اس کا سیدہ ام فروہ ہے۔ تو ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ تو نام اس کا سیدہ اسما ہے۔ تو اسما کا ابا کون ہے؟ تو نام اس کا عبد الرحمن ہے۔ تو عبد الرحمن کا ابا کون؟ وہ نبی کے پہلو میں سونے والا ابو بکر صدیق ہے۔ تو نتیجہ نکلا کیا کہ چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں، اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ نبی والے بھی ہم، علی والے بھی ہم، گھرانے والے بھی ہم، یارانے والے بھی ہم، اماموں والے بھی ہم، صحابہ والے بھی ہم۔ تو جب تک جئیں گے انشاءاللہ نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے، نبی کے اصحاب کا بھی دفاع کریں گے، اور نبی کی ذات کا بھی۔ لیکن یہ دفاع دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا، چونکہ ہماری شان، ہماری عزت، ہماری پہچان، ہماری نیک نامی، ہماری قوت، ہماری طاقت دیوبندی بننے میں نہیں، بریلوی بننے میں نہیں، اہل حدیث بننے میں نہیں۔ ہم نے فرقے ہو کے پیغمبر کے دین کا دفاع نہیں کرنا، ہم نے دفاع کرنا ہے محمدی بن کے اور امتی بن کے انشاءاللہ۔ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں، اگر افطاری میں لنگر کے بریانی ہو نہ بھائی تو پلیٹ میں پڑی ہوئی بوٹی کو اٹھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ 5 برابر نہ ہو تو بوٹی ہاتھ میں نہیں آتی۔ اور آج جو اکیلے مار کھاؤ جب تک ایک نہ ہوگے تو اسلامی اقتدار کی سوٹی بھی ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ ایک ہو کے نبی کے دین کا دفاع کریں گے۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمامی احباب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، گھر بار میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کورونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں اور موجودہ عالمی دہشت گردی کی لہر سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے۔ نوجوانوں سے ایک گزارش ہے، ملک پاکستان جن خطرات میں گھرا ہے ماضی قریب و بعید میں ایسے خطرات کبھی لاحق نہیں تھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی ذاتی رائے جذبات کا اظہار کر کے کہیں آپ کسی کے لقمہ تر نہ بن جائیں۔ جو مشرق مغرب والے ایسے بندوں کو ڈھونڈتے بھائی کہ جو اعلیٰ کار کسی کا بن جائیں، تو ایسی بے وقوفی کر کے، نادانی کر کے ہم نے کرنا کہ جب قوموں پہ مسائل آ جائیں تو پھر انفرادی پالیسیاں نہیں چلتی، پھر اجتماعی معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ بھائی انفرادی کوئی ٹانکا اپنا چلا کے وہ ایسی مشکل کھڑی نہ کر لیجئے جو آپ کے لیے، خاندان کے لیے، ملک کے لیے میرے بھائی وہ پریشانی کا باعث بن جائے۔ رب تعالیٰ ملک پاکستان کا، امت محمدیہ کا حافظ و محافظ ہو، اور اندرونی بیرونی تمام تر خلف شاروں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان